حضرت مولانا حسین صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مسلمان ہیں، اور دہلوی کے بہت سارے ہیں، تقریباً 51,000 علماء شہید ہوئے جو کہ جنہوں نے دیش آزاد کیا۔ ایک بار اس بچے کی طرف کیمرہ مین سے کہنا چاہوں گا، کتنے علماء نے آزادی کے لیے قربانی دی؟ تقریباً 51,000 علماء نے۔ یہ دیش کا اتہاس ہے جس اتہاس کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ مدرسے کے سروروں کو لے کر کے جس طریقے کا پروپیگنڈا گودی میڈیا میں پھیلایا جا رہا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے وہ مدرسے کے بچوں کے بیچ جا کر کے ہی پتہ لگے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے جو ہیں 200 کے آس پاس میں مدرسے کے بچے ہوں گے، ان سے جانیں گے کہ وہ کس طریقے کی شکشا لیتے ہیں، اور ایک جھوٹ جو ڈنکے کی چوٹ پر بولا جا رہا ہے کہ راشٹر گیت جو ہے مدرسے کے بچوں کو نہیں آتا ہے۔ تو یہاں مدرسے کے بچے موجود ہیں، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کس کس کو راشٹر گیت آتا ہے؟ آپ ایک بار ہاتھ کھڑا کریں کہ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ تمام بچے یہاں موجود ہیں جن کو راشٹر گیت آتا ہے۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ واٹس یور نیم؟ انگلش میں ہندی اردو سب پڑھائی جاتی ہے مدرسے میں؟ جی. واٹس یور نیم؟ My name is محمد سہیل. واٹس یور فادر نیم؟ محمد حسرت. اور کیا کیا پڑھتے ہیں آپ اسکول میں یا مدرسے میں؟ کیا کیا پڑھایا اردو جاتا ہے؟ پڑھایا جاتا ہے، ہندی، انگریزی اور فارسی پڑھائی جاتی ہے. اچھا، فارسی پڑھائی جاتی ہے۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ راشٹر گیت جو ہے یہ بولا جاتا ہے کہ مدرسے کے بچوں کو راشٹر گیت نہیں آتا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ آپ کو آتا ہے راشٹر گیت؟ جی آتا ہے. ایک بار آتا ہے تو آپ ایک بار سنائیے اسے۔ جن گن من ادینایک جایا ہے بھارت باگ کے وداتا، پنجاب سندھ گجرات مراٹھا دراوڑ اتکل بنگا، ہماچل یمنا گنگا اچھل چل ترنگا، تب شبھ نام جاگے تب شبھ ناشش مانگے، گیا ہے جاتا جن گن من ادینایت جایا ہے بھارت باگ کے وجاتا، گیا ہے جیا ہے جیا 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 ہے۔ یہ مدرسے کے بچے میرے ساتھ میں موجود تھے۔ میں ایک بار کہنا چاہوں گا آپ لوگ خود ہی اپنے لیے ایک بار تالیاں بجائیے، کیونکہ یہ بتایا جاتا ہے کہ مدرسے کے بچوں کو تعلیم نہیں آتا ہے۔ ایک بار اپنے لیے خود کے لیے تالیاں بجائیے، اور یہ میسج ہے ان لوگوں کے لیے خاص طور پر جو جھوٹا پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں۔ کب سے پڑھ رہے ہیں اسے آپ یہاں پر؟ جی 2 سال. 2 سال سے پڑھ رہے ہیں۔ کس طریقے کی شکشا دی جاتی ہے؟ کیا پڑھتے ہیں؟ جی اردو پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ بہت خوب بہترین پڑھائی ہوتی ہے. تو اگر یہ بتایا جاتا ہے کہ مدرسے کے بچوں کو جو ہے صرف اردو پہ فوکس کیا جاتا ہے، ہندی انگلش وغیرہ نہیں آتی؟ جی ہندی انگلش بھی سب کے وہ ہوتے ہیں. اچھا، آپ کو اپنے دیش کو آزاد کرا ہے، دیش آزاد کب ہوا تھا یہ پتہ ہے؟ جی 1947 15 اگست. 1947 15 اگست کو آزاد ہوا تھا۔ اپنے فریڈم فائٹروں کے نام پتہ ہے کس کس کو؟ کہ کون کون ہے فریڈم فائٹر؟ کون کون ہے اپنے فریڈم فائٹر سر؟ جنہوں نے ہمیں آزادی دلائی ہے دیش کے لیے؟ جی مہاتما گاندھی جی نے ہمیں دیش آزادی دی ہے، اور سبھاش چندر بوس نے۔ چلیے ایک ایک کر کے نام بتائیے کن کن لوگوں نے آزادی دی ہے؟ مہاتما گاندھی جی نے، سبھاش چندر بوس جی، پنڈت جواہر لال نہرو، مولانا قاسم نانوتوی، حضرت ٹیپو سلطان۔ آپ کو پتہ ہے؟ حضرت ٹیپو سلطان۔ حضرت ٹیپو سلطان۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں کو یہاں پر جو ہے اتہاس کے بارے میں بھی پتہ ہے۔ تمام اور بھی بچے میرے ساتھ موجود ہیں۔ فریڈم فائٹروں کے جو نام ہیں وہ آپ بتائیں کہ کتنے اپنے فریڈم فائٹر ہیں جنہوں نے دیش کو آزادی دلائی ہے؟ مہاتما گاندھی جی ہیں۔ مہاتما گاندھی جی نے دیش کو آزادی دلائی ہے، آپ بتائیں۔ حضرت مولانا حسین صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مسلمان ہیں، اور دہلوی کے بہت سارے ہیں، تقریباً 51,000 علماء شہید ہوئے جو کہ جنہوں نے دیش آزاد کر لیا۔ ایک بار اس بچے کی طرف کیمرہ مین سے کہنا چاہوں گا، کتنے علماء نے آزادی کے لیے قربانی دی؟ تقریباً 51,000 علماء نے۔ یہ دیش کا اتہاس ہے جس اتہاس کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بچے کو بھی پتا ہے کہ دیش کے علماؤں نے دیش کے لیے کیا قربانی دی ہے۔ فریڈم فائٹر کے نام بتائیے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی۔ دیش کب آزاد ہوا تھا اپنا؟ 1957 1947 میں۔ جی۔ نام بتائیے جنہوں نے دیش کے لیے آزادی دلائی ہے۔ شہید ویر عبد الحمید۔
مولانا حسین احمد مدنی نے. مولانا قاسم نانوتوی صاحب. مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے. مولانا قاسم نانوتوی ٹیپو سلطان. مولانا قاسم نانوتوی. مولانا قاسم نانوتوی نے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں کو خاص طور پر اتہاس کا بھی نالج ہے. جہاں پر ہمارے پاس مدرسے کے بچے تھے جن سے انگلش میں بھی ہم نے سوال کیا, انہوں نے انگلش میں اس کا بخوبی جواب بھی دیا. پر ایک جو میسج یہاں سے دیا کہ ایک بچے نے ہمیں بتایا کہ دیش کے 51,000 علماؤں نے دیش کے لیے قربانی دی ہے, اور آج انہی مدرسوں میں یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے صاحب کہ دہشت گرد پڑھایا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے پڑھائی کی جا رہی ہے, اور یہی بچے جو ہیں دیش کا مستقبل ہیں جو آگے پڑھ کر کے آگے نکلیں گے. اور ایک جھوٹا سروے, تمام طریقے سے باتیں, یہ بھی بتایا گیا کہ صاحب مدرسے کے بچوں کو راشٹر گان نہیں آتا. یہاں بچوں نے تمام طریقے سے راشٹر گان بھی گایا, اور سلیقہ جو بتایا جاتا ہے اس سلیقے سے تمام چیزوں کو سامنے رکھا ہے. یہ سچائی مدرسے کی سامنے آنا ضروری ہے, جس کو مٹانے کی کوششیں بہت کی جا رہی ہیں. اور جو سچائی ہے وہ اصل میں کیا ہے مدرسوں کو؟ الحمدللہ مدرسے تو روز اول ہی سے اپنے مذہب اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کرتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ قرآن شریف کی اشاعت ہو اور قرآن شریف بچے پڑھیں. ہمارا اسلام جو ہے اس کو سب لوگ جانیں کہ اسلام امن و آشتی کا مذہب ہے. یہ صرف امن و آشتی سکھاتا ہے, یا آتنکواد نہیں سکھاتا ہے. آتنکواد تو الحمدللہ یہاں کسی قسم کا کسی مدرسے میں آج تک ایسا واقع رونمائی نہیں ہوا کہ جہاں کوئی ایسا آدمی مل جائے کہ جو آتنکی ہو. البتہ یہ ہے کہ دوسرے لوگ اس میں آگے گھس جائیں, جو داخل ہو جائیں, اور جو ہے یعنی سازشی تحت کوئی آدمی ان میں لا کر کھڑا کر دے, تو یہ تو ممکن ہے. لیکن یہاں کسی بھی اعتبار سے یعنی صرف امن و آشتی کی تعلیم دی جاتی ہے, اور اسلامی امن و آشتی کے مطلب اسلام کے معنی یہ امن و آشتی کے ہیں, تو لہٰذا یہ امن و آشتی کی تعلیم دیتا ہے. اور مدرسے کا مقصد یہی ہے کہ جو لوگ بے راہ روی ہیں اور غلط راستوں پر چلے ہوئے ہیں, لہذا ان کو سیدھے راستے پر لانا. لہذا اگر اس مذہب اسلام میں یہ قرآن شریف اور مدرسے نہ ہوں تو یہ لوگ جو ہے بہت زیادہ دور چلے جائیں گے. یعنی ان کے اندر امن و آشتی کو لانے کے لیے اور اسلامیت کو فروغ کے لیے, تاکہ دنیا میں امن اور شانتی ہو, یہ مذہب اسی کا مدرسے اسے کام کرتے ہیں. مدرسے کا مین پرپس کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, جو کہ ابھی ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود تھے, انہوں نے بتایا بھی کہ جو دنیائی تعلیم سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں, جو دین کو بھول چکے ہیں, اصل میں مدرسوں میں دین کی تعلیم دی جاتی ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, کیونکہ سرو کو لے کر کے لگاتار ذکر چل رہا ہے, آپ سرو کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ مدرسے کا سروے ہو چکا ہے, کتنے ادھیکاری آئے تھے, کیا سوال جواب ان کا کس بات پر سب سے زیادہ فوکس تھا؟ ہاں وہ آئے تھے, انہوں نے سوال کیا تھا کہ مدرسہ کب سے اس کی شروعات ہے اور کتنے بچے پڑھتے ہیں, اور جو ہے یہاں کا اس میں ٹیچر کتنے ہیں. یہ تمام سوالات کیے گئے تھے, ہم لوگوں کے جواب ان کو دیے ہیں. کیونکہ 60 سال پرانا مدرسہ ہے, جب تعمیر رکھی گئی تھی مدرسے کی تب سے لے کر کے اب تک کیا کچھ چیزیں بدلی ہیں, اور سب سے زیادہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ مدرسے کے بچے جو ہیں وہ ٹیچر نہیں بن پاتے, وہ جو ہیں کیا بولتے ہیں کہ ڈاکٹر نہیں بن پاتے, وہ IAS IPS نہیں بن پاتے. اس مدرسے سے ہنرمند بچے جو نکلے ہوں گے, کچھ ایک ایسے بچے. اصل میں ایک تو مدرسے کا اصل یہ ہے کہ یہاں امامت کے لیے اور اپنی دین کی اشاعت کے لیے وہ حضرات تیار کیے جاتے ہیں, اور ایسا نہیں ہے کہ دنیاوی تعلیم سے ان کو جو ہے بالکل ایسا رکھا جاتا ہو کہ نہیں جانتے ہیں. دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے بھی یہاں مانیتا پراپت ہے, اور یہاں ان کو ہندی, انگلش, میتھ وغیرہ ان کو سکھایا جاتا ہے. اور ایسے یہاں ٹیچر ہیں یعنی جو یہاں سے نکل کر لہذا سرکاری ٹیچر بنے ہیں, اور بہت سے عہدوں پر فائز ہیں. بہت سے عہدوں پر فائز ہیں بیتے 60 سالوں کے اندر میں. کیونکہ میں یہ جاننا چاہوں گا, کیونکہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا یہ بھی پھیلایا جا رہا ہے کچھ لوگوں دوارا کہ مدرسوں میں جو ہے ہندی انگلش کے نہیں پڑھائی جاتی, صرف فوکس جو ہے وہ اردو پہ ہی رہتا ہے. کئی ایسی چیزیں ہیں کہ اب نہیں تھوپا ہی جا رہا ہو بچوں کے اوپر, یہ چیز مدرسے میں کبھی کوئی چیز تھوپی جاتی ہے؟ نہیں, مدرسے میں ایسی کوئی تو چیز نہیں تھوپی جاتی. ہم تو خود ہی ان کو بچوں کو طلباء کو یعنی عربی, فارسی اور قرآن شریف کے ساتھ میں ہندی, انگلش وغیرہ سب کو سکھاتے ہیں. باقاعدہ یہاں ٹیچر ہیں, موجود ہیں ٹیچر جو ان کو ہندی انگلش سکھاتے ہیں, باقاعدہ سب بچوں کو سکھاتے ہیں. ایسے نہیں کچھ بچوں کو, سب تمام بچوں کو سکھاتے ہیں. کیونکہ بیتے کچھ سالوں میں یہ بھی تصویر آئی ہے کہ مدرسے کے جو حالات ہیں وہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ سیلری جو ہے مدرسے کے ٹیچروں کو, ایک سب سے زیادہ مدعا جو ہے سیلری کو لے کر کے دقت ہوتی ہے. کس طریقے کا مسئلہ, کیا کیا دقتوں کا سامنا خاص طور مدرسے کے بچوں کو, ٹیچروں کو کرنا پڑتا ہے؟ سیلری کا تعلق تو یہ ہے کہ ان کا
हमेशा खाना पीना उड़ना बैठना सबसे आला रहता है। इनका लिबास, इनकी पोशाक शानदार तरीके से खाना सबसे आला रहता है। लिहाजा हम तो देखते हैं कि जो सरकारी नौकर हैं वो तो दोपहर को समोसे खा कर पेट भरते हैं और इनके लिए तो शानदार दस्तरखान लगता है और किस्म किस्म की ग़िज़ाएँ इनके दस्तरखान पर मौजूद होती हैं। और जो है वो देखते हैं जो आदमी क्या कहते हैं टीचर होते हैं, वो हज़रात यानी सरकारी नौकरी करते हैं, बड़े बड़ी नौकरी करते हैं, तो दोपहर का खाना देखते हैं कि वो समोसे और ना पेट भरते हैं। और इनके तो सुबह शाम माशाअल्लाह अच्छे अंदाज से बाकायदा दस्तरखान सजाए जाते हैं। कभी इनकी ऐसा नहीं कि आज तक कोई आदमी किसी ने जो है कम किल्लती तनख्वाह की शिकायत की हो। हमेशा बिल्कुल फारिग गुबार लेते हैं। न कोई ऐसा आदमी कि किसी ने ख़ुदकुशी की हो या कहीं एहतिजाज किया हो। आज तक मदरसे वालों में कि ऐसा आलिम हाफिज़ नहीं मिलेगा कि भाई हम तनख्वाह से लाचार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि हम तो सुनते आ रहे हैं कि भाई जो मदरसा बोर्ड जो सरकारी तनख्वाह लेते हैं वो एहतिजाज करते हैं कि उनको तनख्वाह नहीं मिली है, और कई महीने हो जाते हैं और अभी 4-4 महीने हो गए हैं कि उनको तनख्वाह नहीं मिली है जो सरकारी टीचर वगैरह हैं। जो सरकारी मदरसे हैं उन लोगों का ये आंकड़ा है, क्योंकि ये भी फोकस किया जा रहा है कि मदरसे की ज़मीन जो बनी हुई है वो सरकारी ज़मीन पर है, क्योंकि एक बयान सामने आ चुका है कि मौलाना अरशद मदनी साहब ने साफ तौर पर कहा है जो सरकारी ज़मीन पर बना हुआ है उन मदरसों को खुद ही मुसलमान तोड़ दें। इस मदरसे का इतिहास क्या है जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं? असल तो ये है कि मदारिस जो हैं वो सरकारी ज़मीन पर नहीं हैं। ज़्यादातर मदरसे यानी जो है अवाम उन्नास की ज़मीन है और उन्होंने ख़ुद दी है। बस इतना तो हो सकता है कि उन्होंने जिसने दी है उसने मदरसे का बैनामा नहीं कराया है, लेकिन है वो मदरसे के नाम ही और उन्होंने हिबा कर रखी है मदरसे को। तो ऐसे ज़्यादातर मदरसे ऐसी हैं कि जिनमें सरकारी ज़मीन पर नहीं है। बहुत कम ऐसे मदारिस हैं। अलबत्ता ये कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो मंदिर हैं वो कहीं रास्ते बना लिया, कहीं पीपल आई वहाँ बना लिया, स्टेशनों बना लिया, उनको कोई आदमी नहीं पूछता है कि भाई क्यों बना दिए गए हैं। सिर्फ मदरसे के ऊपर क्यों फोकस है। या दीगर जगहों पर उसकी जाँच की जाए कि मंदिरों की जाँच की जाए, दीगर धर्मशालाओं की जाँच की जाए, सिर्फ मदरसे क्यों हैं, ये एक सवाल है। मदरसे रडार पर क्यों हैं, ये खुद जिम्मेवारों का सवाल है। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, जो सर्वे को लेकर के तमाम सवाल किए जा रहे हैं, आप बड़े बुजुर्ग हैं, कई सालों से आपने राजनीति को देखा होगा, तमाम चीज़ें किस तरीके से देख रहे हैं आप जो माहौल बन रहा है ख़ासतौर पर मदरसों को लेकर के? मदरसों की हकीकत तो वही है जो मौलाना बयान की है। अब बनाने वाले उसका माहौल खिलाफ बना रहे हैं, वो जाने। जो मदरसों को लेकर के ये बताया जा रहा है कि ख़ासतौर पर मदरसों में आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, आप बड़े बुजुर्ग हैं, तमाम चीज़ों को आपने बखूबी देखा। ऐसा कुछ नहीं है। मदरसों में तो इंसानियत सिखाई जाती है, इंसानियत सिखाई जाती है कि एक इंसान को कैसे एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, और मज़हब क्या सिखाता है, हमारा वतन क्या सिखाता है, हमारा आइन क्या सिखाता है, वो सब बातें सिखाई जाती है मदरसे में। मदरसे में क्या चीज़ सिखाई जाती है? मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, ख़ासतौर पर मदरसे को लेकर के ये बताने, सर्वे को लेकर के हल्ला ज़्यादा है कि सर्वे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मदरसे का आपके सर्वे हो चुका है, आप किस तरीके से देख रहे हैं ये जो मदरसे सर्वे करवाने की ज़रूरत पड़ रही है सरकार को? आखिरकार हमने खुद उनसे पूछा था, सर्वे करने के लिए आए थे कि भाई आपका मकसद क्या है सर्वे करने से, तो वो ये बतला रहे थे कि हमारा मकसद ये है कि जो परेशानी मदरसे वालों को हो हमारे सामने आएगी और उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। अगर ये नियत है तो बहुत अच्छा है। तो क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है खासतौर मदरसे को चलाने के लिए? बच्चों की दिक्कतें क्या हैं, टीचरों की दिक्कतें क्या हैं? एक तो आमदनी कम होती है मदरसों की, अपनी जेबों से बेचारे गरीब लोग देते हैं जो कुछ देते हैं, तनख्वाहें हैं इस मयार की नहीं होती जिस मयार की सरकार चाहती है। ऐसे ही तामीरात भी उस मयार की नहीं होती जिस मयार को सरकार चाहती है, क्योंकि आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं होती। अलबत्ता हमें अपना काम करना है, हर सूरत में करते हैं मदरसे वाले, थोड़ा ज़्यादा जितना भी होता है उतना करते रहते हैं, लेकिन आमदनी जैसी होनी चाहिए मदरसों की वो नहीं होती। इस वजह से वो शिकस्त हाली नज़र आती है, लेकिन उसके बावजूद हम अपना काम करते हैं। अब हुकूमत को अगर वो पसंद है तो उसमें ताउन करना चाहिए, और नहीं पसंद है तो उसको बताना चाहिए। जो सर्वे का पर्पज़ है, क्योंकि एक सवाल ये भी खड़ा हुआ कि मदरसों में ख़ासतौर पर जो है विदेशी फंडिंग आती है साहब, बहुत बेइंतहा पैसा जो है ज़कात का आता है, किस तरीके से देखते हैं इन सवालों को भी आप लोग? मदरसे में विदेशी कोई फंडिंग नहीं है, ये तो सब आवाम से चंदा लेके हम पूरा करते हैं, और आवाम देती है, अपनी ज़कात निकालती है, सदक़ात निकालती है, उसी के ज़रिए से ये तमाम अखराजात पूरे किए जाते हैं। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मदरसों में? हाँ, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जिम्मेवार हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने साफ तौर पर एक सवाल करा है कि मदरसों को सर्वे की ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर सर्वे को लेकर के सरकार की नीयत साफ़ है तो ज़रूर सर्वे करवाएं, और सर्वे का अगर गलत इस्तेमाल किया जाता है तो कई हज़ार बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो ख़तरे में डाल सकता है ये सर्वे।